السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت نمبر 34 سے لے کر 42 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے ہر برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ وہ زبردست اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کفار مشرکین پر تبصرہ فرما رہے ہیں، جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ موت کے بعد ہمارے اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، جو موت ہمیں آ جائے گی بس وہ آخری میں ہوگی، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پڑتا۔ مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ یعنی ان کو اس بات پر بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے جواب میں وہ کہتے تھے، اس کی دلیل میں، کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں، ان کو اٹھا لاؤ، ان کو زندہ کر دو۔ تو اس طرح کے بیہودہ مطالبات وہ کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم، یعنی یہ کفار مشرک، عرب کے کفار مشرکین، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی کچلے جا سکتے ہیں، ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ان سے بڑی بڑی قومیں، ان سے بہتر قومیں جب جرائم کرنے پر اتر آئیں، مجرم بن گئیں، تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کئی قومیں کی مثال ہے، ان میں سے ایک کا یہاں ذکر کیا ہے، تبا کی قوم۔ تبا کے قوم کے بارے میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 32 میں لکھا ہے، تبا قبیل حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسریٰ، قیصر، فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جن کا تعلق یمن سے تھا۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے زباں زدہ عام رہے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی قومیں تھیں، جیسے نام آئے صاحب نے اپنی تفسیر میں، کسریٰ، قیصر، فرعون وغیرہ، تو ان سے کہیں بڑھ کے تھے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو مخاطب ہیں کفار مشرکین، اس وقت جو وہ انکار کر رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، یہ اس طرح کی مجرمانہ باتیں، نافرمانی کی باتیں تو پہلے ان سے بڑی بڑی قومیں کر چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے تباہ برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو بہت چھوٹی قوم ہے، ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹی سی قوم ہے۔ تو لیکن جب وہ مجرم بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی اور نام و نشان ان کا مٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ سارا دنیا کا نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ زندگی، یہ ساری چیزیں یہ کچھ کھیل کے طور پر نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کے کچھ نتیجے نکلیں گے۔ تو اور اس لحاظ سے یہ بالکل برحق ہیں تمام چیزیں،
یعنی ایک سنجیدہ کام ہے، یہ مذاق کھیل نہیں ہے جیسا کہ یہ کفار مشرکین سمجھ رہے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ تو یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، جو سمجھتے بھی ہیں تو جانتے بوجھتے اس کو انجان بنتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت ان کے حساب سے نہیں ہوگا، یہ جب چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں، اس کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے، اور وہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ایک دن مقرر ہے، اس دن یہ ہو کر رہے گا۔ نہ صرف ان کے باپ دادا بلکہ شروع سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک مریں گے وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر یہ کفار مشرکین سوچتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے شیوخ ہمارے سردار کچھ کام آ جائیں گے، یا جن کی ہم پوجا کرتے رہے ہیں، جن کی عبادت ہم کرتے رہے ہیں، وہ ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو ان کے کیے کی، ان کے جرموں کی سزا پوری کی پوری مل کر رہے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، اور صرف ایک ہی امکان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر دے۔ اگر وہ رحم کر دے گا تو پھر امکان ہے کہ ساری سزا یا کچھ سزا معاف ہو سکے گی۔ اگر وہ رحم نہیں کرے گا تو پھر سزا پوری کی پوری ملنا یقینی بات ہے۔ تو وہ ایک ایسا وقت ہوگا جہاں پورے انصاف کے ساتھ پورا حساب چکا دیا جائے گا، ایک ایک جرم کی سزا ملے گی، جو کہ ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔